نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے 3 باتیں پوچھی۔ پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت یہ فرما دیں کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ فرما دیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن وہ تو جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، اس میں ایک گھڑی ہے جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ قیامت جمعے کے دن آئے گی، آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں گئے اور اترے، اور یہ سارا سلسلہ جمعے کا ہے۔ اور سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں شب قدر موجود ہے، اسی مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، تو سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان ہے۔ حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کا تاکہ زیادہ وقت نہ لگ جائے، کافی دیر سے آپ حضرات کی انتظار میں ہیں، مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں بھی بے بس تھا، میں بھی روڈوں پہ پھر رہا تھا، جگہ ہی نہیں مل رہی، جبکہ میں یہاں کئی دفعہ آ بھی چکا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہترین عمل کون سا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین عمل 5 وقت کی نماز مسجد میں جس دن نصیب ہو جائے، یہ بہترین عمل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی 5 وقت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے اچھی شکل کوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس سے یہ 3 سوال ہوئے ہیں اور یہ جواب دیے۔ حضرت نے 2 باتیں فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے عقلاء، مفتی، فقہا موجود ہیں نا، یہی سوال اگر ان سب سے کیے جائیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا خوبصورت جواب دیا ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ان 3 سوالوں کے یہی جواب، لیکن پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا تو میں جواب الگ دیتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت جامع صفات شخصیت، میں کہتا ہوں میدان جنگ کون سا ہے جو سجا ہو اور سر فرست آپ کو حضرت علی نظر نہ آئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا دلیر انسان، اتنا شجاع انسان، تاریخ اسلام میں گنی چنی شخصیات میں آپ کا نام سر فہرست۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت باریک بھی تھے، اقضاہم علی، فیصلوں میں بڑی طاقت اور قوت اللہ نے عطا فرما رکھی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ 3 سوال مجھ سے ہوتے کہ حضرت یہ بتلائیں کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے، پتہ کیا بتایا؟ فرمایا میرا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن ہمارا خاتمہ کلمے پر ہو جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ساری زندگی بندہ تہجد تو نوافل اور روزے اور حج اور زکاتیں دیتا رہے اور کفر پہ اس کا انتقال ہو جائے، کلمہ نصیب نہ ہو، تو یہ سب کہانیاں زیرو ہو گئی۔ اور اللہ نہ کرے ساری زندگی آدمی کی یا معصیت میں گزر جائے، کفر میں گزر جائے، مرنے سے پہلے اگر کلمہ نصیب ہو گیا ہے
100 سال کے کافر کے گناہ بھی دھل جائیں۔ پرانے زمانے میں لوگ 2 دعائیں بہت مانگتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ ایک دعا مانگتے تھے، اے اللہ چلتے پھرتے موت عطا فرمانا، چلتے پھرتے ہمیں موت دے، زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ انسان اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جب کہیں بیمار پڑ جاتا ہے، لمبا محتاج ہو جاتا ہے نا، پھر اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے، بیوی بھی تنگ آ جاتی ہے، ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم اسی وقت تک بہت اچھے ہیں جب تک کہ اپنے پاؤں پہ چل پھر رہے ہیں، بندہ کہیں گرتا ہے نا جا کے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پرانے لوگ کیا دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے موت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے ساتھ ایک سفر میں ایک دفعہ ایک بہت اچھے مفتی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ اکثر دعا میں روتے تھے یہ جملہ کہہ کر، یا اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ بنانا، اولاد ساتھ تھی اور یا اللہ بیوی کا بھی محتاج نہ بنانا، بیٹیوں کا بھی محتاج نہ بنانا، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا۔ ہمارے نمازیوں میں ایک نمازی تھے، آپ حیران ہوں گے، وہ بھی یہ دعا بہت مانگتے تھے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ مغرب کی نماز میں اعلان کیا کہ تبلیغی جماعت کا بیان ہوا اور عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، اور فجر کی نماز میں پتہ چلا کہ رات کو حضرت کا انتقال بھی ہوئی۔ میں تو حیران رہ گیا، بلکہ میں آج تک سوچتا ہوں کہ یار یہ کیسی عجیب بات۔ ہمارے ہی محلے کے ایک ساتھی ایک دفعہ جماعت میں چلے گئے چلے میں، تو پتہ چلا کہ جی واپس آ گئے ہیں، مدنی مسجد میں ہیں۔ بہت سارے لوگ چلے گئے ان کو ملنے کے لیے کہ وہ پولیس میں تھے، لیکن سارے پولیس والے خراب نہیں ہوتے، بہت سارے اچھے بھی ہوتے۔ میں اس پولیس والے جیسا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ چلے میں گیا ہوا تھا، ریٹائر ہو گیا تھا، واپس آیا، مغرب کی نماز کے بعد شب جمعہ میں بیان سنا مدنی مسجد، اس کے بعد وقفہ ہوا کہ بھائی وضو کر لو، عشاء کی نماز ہو گئی، وہ گیا جا کر وضو کیا، صف میں بیٹھا، عشاء کی نماز کی انتظار میں، اور انتقال ہو گیا۔ بتاؤ، وہ نماز کی حدیث میں آتا ہے انتظار الصلاح بعد الصلاح صلاح، یہ نماز کی انتظار میں بیٹھنا نماز کے بعد، یہ بھی نماز ہی ہے، گویا وہ نماز میں تھا، نماز میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی، عافیت والی، عزت والی سب کو وقت پہ موت نصیب فرمائے۔ اور دوسری دعا مانگتے تھے، یا اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرما، عافیت والی زندگی، عافیت والی موت، کسی کا محتاج نہ بنا، اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس دن آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، یہ دن آپ کی زندگی کا سب سے بہترین۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ مہینہ کون سا اچھا ہے، اس کا بھی بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ نصیب فرمائے، یہ آپ کی زندگی کا بہترین مہینہ۔ رمضان کا مہینہ ہے لیکن آپ نے توبہ نہ کر سکے تو حدیث میں آتا ہے برباد ہو جائے وہ آدمی جسے جو ہے وہ رمضان کا مہینہ، جبرائیل امین نے بدعا دی ہے، برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان مہیا نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری شفقتوں کے باوجود فرمایا آمین، کیونکہ ہر رات اعلان ہو رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ نیکیوں کے طلب کرنے والے آگے بڑھو، کہ برائیوں کے طلب کرنے والوں بس کرو بس کرو۔ جو آدمی رمضان میں بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا نیکی کرنا، رمضان میں بھی اس کو مسجد میں آنا نصیب نہیں ہو رہا، رمضان میں بھی اس کی تراویح اور نماز نہیں ہو رہی، رمضان میں بھی اس کو روزوں کی توفیق، پھر کب آئے گا؟ ختم ہے۔ پھر اس کے لیے وہ بدعا ہے کہ برباد ہو جائے، یہ تو زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اگر آپ کو توبہ تائب ہونے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر تو آپ اللہ سے دوستی کر چکے ہیں نا۔ التائب حبیب اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا پھر بہترین مہینہ۔
اور جہاں تک جو ہے تیسرے سوال کا، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بات کہ کون سا عمل بہترین ہے، کیا فرمایا؟ کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ وہ کھجور کے ٹکڑے کو قبول کر لینا، قیامت میں احد پہاڑ کے برابر بنا کر نام اعمال میں رکھ دے گا۔ اگر قبول نہیں ہوا تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو گے نا تو قیامت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ ایک غم لگا رہتا تھا بہت زیادہ، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما۔ حالانکہ مسجد بنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مسجد بنا رہے ہیں، اس سے اچھا کام کیا ہوگا؟ مگر فکر کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مدرسے میں محنت ہو رہی ہے، جو لوگ معاونین بیچارے تعاون کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی روزی یوں سمجھو کہ وہاں سے حصہ کاٹ کاٹ کے ہمیں مدرسوں میں دیتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرما لے۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی بہت مجاہدے کے بعد محنت کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ استاد اصل ہے سرمایہ مدرسے کا، جو ایک ایک بچے کے ایک ایک حرف پہ توجہ دیتا ہے، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو اولاد کو ہم نے نیکی کی طرف راغب کیا ہے، قرآن مجید کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کو بھی قبول فرما لے، ان کے مستقبل کی حفاظت فرما لے۔ یہ جو رمضان شریف کا سلسلہ ابھی رمضان کا چل رہا ہے، روزوں کا، تراویح کا، اب یہ روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں یہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس سلسلے میں کچھ علامات ہیں، 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جو کام کر رہے ہو سنت کے مطابق کرنا۔ اگر آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں یہ عمل انشاءاللہ قبول، یہ علامت ہے کہ قبول۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک آدمی یہاں سے کوئٹہ کی گاڑی میں بیٹھ جائے، دعا مانگے یا اللہ خیریت سے لاہور پہنچا دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ بھائی آپ پہلے لاہور کی گاڑی میں تو بیٹھو پھر دعائیں کام کریں، ایسی پہلے کام سنت کے مطابق تو کرو پھر دعائیں کرو یا اللہ قبول فرما لے۔ دوسری شرط اور علامت یہ ہے قبولیت کی کہ آدمی میں اخلاص ہو، ریاکاری والا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، نماز بھی اگر آپ نے، روزہ بھی رکھا مگر ریاکاری کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی رہے، بڑا سخی، بڑا فلاں، اس نے گویا شرک کیا، اس نے کوئی خاص کام نہیں، مسترد ہو جائے۔ اور تیسری شرط اور علامت یہ ہے آدمی کیفیت احسان کے ساتھ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کرے جیسے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو۔ اعلیٰ معیار تو یہ پیدا نہ ہو تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تو دیکھ ہی رہے، تو پھر یہ عمل سمجھو کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ ہوگا ضرور قبول ہوگا۔ اور ایک چوتھی علامت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہو، جو گناہوں سے بچ کے نیکیاں کرتے ہیں نا انہی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آج ہمارے یہاں گناہ سے لوگ بچتے ہیں، کیا نماز ہی پڑھتے ہو؟ پڑھو، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، بات بھی یہی ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بھائی تم جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہو، روزہ نہ رکھنا تو گناہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے پہ آ گیا۔ بھائی تم جو ہے وہ فلاں کام کرتے ہو، تلاوت نہیں کرتے ہو، گناہ ہے، تلاوت کرو، تلاوت کرنے پہ آ گیا۔ بے شک یہ گناہ ہے اور ان کو چھوڑنا چاہیے، نیکی کی طرف آنا چاہیے، لیکن بہنوں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو میراث نہ دینا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ پڑوسی کو تکلیف اور اذیت دینا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ جی آپ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ
ان کے پیسے قرضے لے لے کر دبائے ہوئے ہیں، وہ پیسے واپس نہیں کرتے ہو، یہ بھی تو گناہ ہے۔ تو ہمیں جہاں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کا نام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز روزہ تو کر رہا ہے مگر یہ ساری بدماشیاں چل رہی ہیں، یہ کوئی نیک تھوڑا ہی ہوا، یہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر چاہتا ہے کہ میری نماز قبولیت کے اثرات دکھائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں بھی، قیامت میں لوگ حقوق اللہ کی وجہ سے جہنم میں اتنے نہیں جائیں گے جتنا حقوق العباد کی کوتاہیوں کی وجہ سے، حقوق العباد میں کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق عورتوں کو چاہیے، ایسے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، یہ سارے دیکھنے پڑیں گے اور ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اور آخری بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں؟ ایک تو یہ آ گیا کہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، کیفیت احسان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اس کام میں تسلسل ہو، اس کام میں تسلسل ہو۔ ہاں ایک نماز پڑھ لی، اگر دوسری نماز کی توفیق مل گئی ہے نا، اس کا معنی یہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے رمضان میں نمازیں شروع کی اور رمضان ختم، نمازیں ختم، اس کا معنی یہ آپ رمضانی مسلمان ہو، رحمانی مسلمان کوئی۔ ایک ہوتا ہے رمضانی مسلمان، کیا ہوتا ہے؟ رمضانی مسلمان۔ ایک ہوتا ہے رحمانی مسلمان۔ رمضان آیا تو بعد نماز روزہ مسجد میں عادی ہو گیا، پکا، اچھی بات ہے یہ۔ اب اس نے نمازیں شروع کی یہاں تک کہ رمضان ختم ہو گیا، اس کی نمازیں بھی ختم ہو گئی۔ ابھی جمعۃ الوداع آ رہا ہے نا، امام صاحب نمازیں بھی الوداع، پہلی صف الوداع، تراویح الوداع، روزے الوداع، مسجد بھی الوداع، امام صاحب آپ بھی الوداع، زندگی رہی آئندہ سال پھر ملیں گے۔ یہ سب رمضانی مسلمان۔ میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، حضرت بہت لوگ آ گئے، مسجد چھوٹی ہو گئی، باہر گلیوں میں دریاں کم پڑ گئی۔ میں بے فکر ہو، دو دن کی بات ہے، صرف 2 دن صبر کر۔ یہ رمضانی مسلمان سب دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ یہ ہیں جذباتی مسلمان ہوتا ہے، کوئی قرآن کی توہین تو کرے ہم جان سے مار دیں گے، اگرچہ خود ناظرہ بھی نہیں آتا۔ ہاں کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی تو کرے ہم جان پہ کھیل جائیں گے، اگرچہ نبی کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ گھر میں جاتا ہے، واش روم تک جانا نہیں آتا۔ یہ جذباتی مسلمان۔ ایسے لوگوں سے، علماء سے رمضان کے فضائل سن کر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک دم سے جناب چاند کیا نظر آیا کہ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، 2 دن میں ختم ہو گئی۔ میں ایک دفعہ ایک گروپ میں گیا، حاجیوں کا گروپ تھا نا، حج پہ جا رہے تھے، مجھ سے کہا کہ بیان کرو۔ میں نے بیان میں خیر کوئی باتیں کافی ساری کہیں، ایک جملہ میں نے کہا حاجیو میری درخواست ہے وہاں جا کے نماز پڑھنا۔ تو حاجی صاحب ہنسنے لگے، یار ہم حج پہ جا رہے ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے؟ میں نے کہا 2 دن کا جوش ہے، یہ نکل جائے گا، پھر مکہ ٹاور میں بولا کہ قبلہ کدھر ہے، ادھر ہی پڑھ لے۔ ایک کہہ رہا تھا ٹی وی کھول دو ذرا پتہ چلے امام کدھر ہے، بس یہیں پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ نہیں، یہ جذباتیت ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو عبادات کر رہے ہیں اس میں ہمیشگی ہو۔ آپ نے رمضان کی برکت سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، اور آپ کے دل میں گویا رمضان کا احترام ہے۔ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی مسجد چھوڑ دی اور نمازیں چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ آپ کے دل میں رمضان کا احترام ہے، رحمان کا کوئی احترام نہیں۔ اگر رحمان کا احترام ہے تو رحمان نے آپ سے یہ بات کہی ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 14ویں پارے میں سورہ ہجر کی آیت ہے کہ اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرنی ہے، چاند رات تک نہیں۔ کب تک کرنی ہے؟ مرتے دم تک۔ یہ تو ختم، زیادہ زیادہ عید پڑھنے آگے، بس اس کے بعد اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اسی آدمی کے لیے حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، بہت سارے روزے دار ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں، ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں سوائے تھکاوٹ کے اور تکلیف کے
کوئی فائدہ ان کو نہیں ہے۔ یا عبداللہ، بخاری مسلم کی روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا آپ نے، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، بڑا تہجد گزار تھا فلاں آدمی، پھر چھوڑ دی تہجد پڑھنی، ایسا نہ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، وہ عمل جو روزانہ ہو وہ اللہ کو بہت پسند، جو عمل روزانہ ہو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیشہ میری یہ درخواست ہے، جو رمضان میں نمازیں شروع کی ہیں خدا را ان کو اب نہ چھوڑنا، اگر چاہتے ہو کہ یہ عبادتیں بھی قبول ہو جائے اور قیامت میں ہمارا نام رمضانی مسلمانوں میں نہیں رحمانی مسلمانوں میں ہو۔ ہم رحمان کے بندے ہیں، جس رحمان نے رمضان کے روزوں کے لیے کہا ہے اسی نے ساری زندگی نمازیں پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک رمضان کے روزے تو سمجھ میں آتے ہیں، یہ نماز پڑھنی سمجھ میں بعد میں کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ تو نے ایک دفعہ مسجد لایا نا، اللہ اب نکالنا نہیں۔ ہدایت کے بعد یا اللہ اب ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔ دوسرا، فرائض کو نہیں چھوڑنا، اس کی برکت سے انشاءاللہ فرض نماز جب مسجد میں پڑھتے رہو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک مسجد سے تعلق کی برکت سے نوافل اور دیگر احکامات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا کام، صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ یہ انسان کو اپنے دوست بھی سوچ سمجھ کے اختیار کرنے چاہیے۔ بے نمازی قسم کے فراڈیے دوست اگر بناؤ گے نتیجہ یہ نکلے گا خود بھی بے دین ہو جاؤ گے، دوست تو ویسے ہی بے دین تھا۔ اور الرجل علی دین خلیل ہی، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہاں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت میں سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ اچھے دوست کے ساتھ اگر رہو گے آپ کو نجات ملے گی، عزت پا جاؤ گے۔ بے ایمانوں کے ساتھ، بد عملوں کے ساتھ رہو گے ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دوستی گندے لوگوں کے ساتھ تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، حتیٰ کہ رب نے اس کا نام خاندان نبوت سے کاٹ دیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے، ہے نبی کا بیٹا، دوستی گندوں سے تھی۔ اور ادھر اصحاب کہف کا کتا نجس مگر نیک لوگوں کے ساتھ نتی ہو گیا، اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، جہاں جہاں وہ جاتا یہ بھی ساتھ جاتا، ان کی چوکیداری کے لیے دروازے میں بیٹھ گیا۔ قیامت میں جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے اور وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ صالحین کی صحبت کے یہ اثرات ہیں، اس لیے گندی صحبتوں سے بچو، اچھی صحبتوں میں آؤ اور مسجد کو لازم پکڑ لو۔ میں آخری بات حدیث عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، حاضر خدمت ہوئے، حضرت جی میں بہت پریشان ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت انی کبیر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا ہو گیا ہوں؟ بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ضریر البصر، میری تو بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت شاسع الدار، میں مسجد سے کافی دور ہوں۔ لیس لی قائم، قائد، میرے پاس کوئی رہبر نہیں ہے جو مجھے لے کر مسجد تک آئے، میں نبینا ہوں، اور میرے اور مسجد کے درمیان میں نخلاً و شجراً، جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، راستے بھی صحیح نہیں ہیں، اور مدینہ منورہ میں سانپ، بچھو اور درندے یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہے۔ حل تجد لی رخصتاً ان اصلی فی بیتی، اجازت ہو تو گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کرو، اجازت ہو تو نماز کہاں پڑھ لیا کروں؟ گھر پہ پڑھوں، کیونکہ بوڑھا بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، گھر بھی دور ہے، اور درمیان میں میرے اور مسجد کے درمیان میں جھاڑیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر سانپ اور بچھو اور کوئی رہبر بھی نہیں ہے، میں بہت مجبور ہوں، دل چاہتا ہے گھر میں ہی پڑھوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ جی جی حضرت اذان کی آواز تو آتی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب موجود ہے، لا اجد لک رخصتا، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے نماز مسجد میں پڑھا۔
میں حدیث کی زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حدیث کو اپنے ظاہر پہ رہنے دو تاکہ اس کی طاقت باقی رہے. کیا فرمایا اس نابینے صحابی سے؟ لا اجد لک رخصتا، کوئی اجازت نہیں ہے. میں جو شکوہ کرنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں سے جنہیں میرے رب نے صحت بھی دے رکھی ہے، وہ بوڑھے بھی اتنے نہیں ہیں، ان کی بینائی بھی ٹھیک ہے، ان کے راستے بھی ٹھیک ہیں، ان کے پڑوس میں مسجد ہے، اتنا دور فاصلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے یا گھر میں پڑھتے ہیں. قیامت میں وہ عبداللہ بن ام مکتوم کا آمنا سامنا کیسے کریں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ سو عزم کیجئے، ہم انشاءاللہ دو کام کریں گے. پہلا کام، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہم انشاءاللہ ہمیشہ نماز مسجد میں پڑھیں گے. کون نیت کرتے ہیں؟ مسجد میں. انسان ہے کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آج نہیں تھا محلے میں کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی میں آؤں گا نماز مسجد میں. گھروں میں کون نماز پڑھے گا؟ عورتیں. جو ہم میں سے کوئی عورت بننا چاہے تو پڑھتا رہے، ورنہ مردوں کو کیا حکم ہے؟ نماز کدھر پڑھنی ہے؟ مسجد. اور نمبر دو، ہم اپنے محلے میں جس گلی میں رہتا ہوں، میں چپکے سے ذرا دائیں بائیں نظر تو ڈالوں، کون ہیں جو کورونا وائرس پھیلا رہے ہیں؟ جو لوگ محلے میں رہتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، یہ کورونا یہ ہے. ان کی نوست سے 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے پیچھے، 160 گھر ان کی نوست سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کورونا کو ختم کرنا ہے، یہ ہے اصل کورونا وائرس. اور اگر نہ کیا تو جو نمازی ہیں یہ بھی جائیں گے. وائرس پھیلے گا پھر سب جائیں گے، بیماروں کے ساتھ دوسرے صحت مند بھی جائیں گے. اور یہ حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاز کے دو حصے ہیں، بحری جہاز ہے، کچھ لوگ اوپر رہتے ہیں کچھ نیچے. جا رہے تھے، نیچے والے پانی چاہیے، بار بار اوپر بار بار اوپر. انہوں نے سوچا یار ان کو تکلیف ہوتی ہے، نیچے کیوں نہ، ہم تو سمندر میں جا رہے ہیں، وہ تو پھر دور ہے، ہم تو قریب نکلیے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اندر ہی سوراخ کرتے ہیں پانی لے لیں گے. لو سوراخ کیا، اوپر کرتے رہو، ہمیں کیا ہے، یہ کر رہے ہیں نا، ہمیں کیا ہے، ہم تو اپنے مزے سے بیٹھے ہوئے. اب آ گیا نیچے پانی تو نچلی منزل ڈوبے گی یا اوپر والی بھی ڈوبے گی؟ اوپر والی بھی ڈوبے گی، دونوں جائیں گے. سو یاد رکھو، اگر ان نمازیوں نے ان بے نمازیوں کی فکر نہ کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یہ سارے ڈوبیں گے. اس لیے سب کو مل جل کر زور لگانا ہے کہ ہمارے محلے میں بے نمازی کوئی نہیں رہنا چاہیے. اس کے لیے یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر شروع ہو جا نماز پڑھو ورنہ خیر نہیں ہے، نہ، اس کی افطار پارٹی کرو. اس بے نمازی کو بولو آج میرے روزہ نہ بھی رکھتا ہو، بولو آ جاؤ میرے پاس. اس کے بچوں کو ہدیے دو، ٹافیاں دو، اس سے تعلق لگاؤ. تہجد میں اٹھ کر اس کا نام لے کر بولو اللہ اس کو نمازی بنا، اللہ اس کو نمازی. وہ بے نمازی ہے تو مجھے دعوت دینے کا ثواب مل رہا ہے نا، میں اس کی حقارت دل میں نہ لاؤں. توبہ توبہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک بندے کو پکڑا ہوا بازو سے اتحیات ٹھیک کروا رہے، تھپڑ نہیں مار رہے کہ تو بیت اللہ تک پہنچ گیا اتحیات بھی نہیں آتی. کسی نے کہا حضرت آپ طواف کر رہے ہو، طواف کی بھی تو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ پڑھیے. فرمایا نہیں، میں اس کی اتحیات ٹھیک کرواؤں گا، یہ واپس اپنے گاؤں جائے گا، نماز پڑھے گا، اللہ مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے، میں اس لیے کر رہا ہوں. سو اگر ہم نے محنت کر لی، کچھ لوگوں کو مسجد کا عادی بنا دیا، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ان کی یہ کی ہوئی محنت قیامت میں ہمیں کام آئے گی. ارشاد ہوگا، بندہ کہے گا اللہ یہ میرا نام ہے امال تھوڑا، یہ اتنی نمازیں میں نے کب پڑھی؟ تو جواب ملے گا میرے بندے تو نے تو نہیں پڑھی، مگر تو نے اتنوں کو نماز کے لیے تو کھڑا کیا نا، ہم نے تجھے بھی اس کا اجر دیا، انہیں بھی دیا. یہ نمازیں وہ ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے جو ساتھی بے نمازی ہیں کورونا وائرس والے ان کو بھی انشاءاللہ ہم مسجد میں لے کے آئیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو اپنے یہاں بلا کر افطاری دیں گے، ان کی منت سماجت کریں گے، ان کے گھروں پہ جائیں گے، یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ ان کو مسجد میں لے کے آئیں گے. آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کے محلے میں ایک آباد مسجد جہاں مستند علماء کام کر رہے ہیں. الحمدللہ محلے کے بچے بچیوں کے لیے بہترین نظام تعلیم ہے، اس کا دایاں بازو بن جاؤ. یہ آپ کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا کرم فرما دیا. ان لوگوں سے پوچھو، میں ایسی جگہوں پہ بعض دفعہ جا چکا ہوں،
جہاں دور دور تک اذان کی بھی آواز نہیں آتی۔ چند دن پہلے ہم نے ایک جگہ خریدنے کا فیصلہ کیا، ہمارے ایک دوست نے وہاں میٹنگ کی، میں بھی گیا، تو لوگ رو رہے تھے وہاں آنسوؤں کے ساتھ، کہنے لگے ہمارے دائیں بائیں کچھ قادیانی ہیں، کچھ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ہم تو ان کے بیچ میں زندگی گزار رہے تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کبھی ہمارے یہاں بھی مسجد بنے گی۔ آپ خوش نصیب ہو، اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب یہ مسجد ہے، اور یہ معصوم بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بارگاہ الہی سے رحمت کو کھینچ کے لا رہے ہیں۔ کتنے ہی عذاب کی شکلیں ان معصوم بچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ لہذا اس مسجد کو بوجھ نہ سمجھو، اس مسجد کی ضرورتوں کو، مدرسے کی ضروریات کو اپنی ضرورت جانو۔ آج میرے گھر میں چولہا نہ جلے تو کوئی بات نہیں، مدرسے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے گھر میں بھی ہوگا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو ظاہری باطنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہمارے مولانا واجد عباسی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے، ہمیشہ بڑی محبت دیتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیر تک میری بات کو سنا، بڑی توجہ سے سنا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، ان کے والدین کو انہیں بہت مبارک ہو۔ ان بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ سے آپ رابطے میں رہیں، تاکہ مشورے سے یہ آگے دینی یا دنیاوی دونوں تعلیمیں جو بھی حاصل کرنا چاہیں وہ نگرانی میں حاصل کریں، یہ قرآن بھولنے نہ پائیں۔ بڑے بڑے بچے ہیں، ان کی نماز نہ چھوٹے، ان کے اخلاق اچھے ہوں، اور یہ اسکول بھی پڑھے تو دینی ماحول میں رہ کر پڑھے، اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو بھی معیاری اداروں میں حاصل کریں۔ انشاءاللہ امام صاحب اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات اس ساری صورت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ خود سے فیصلے نہ کرنا، اپنے بچوں کے فیصلے کے لیے مدرسے کے ذمہ دار مولانا واجد محمود عباسی سے اگر آپ رابطے میں رہیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ بہتر رہنمائی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لال جمیل صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ سحری میں افطاری میں ہمیں غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت دعائیں مانگنی چاہیے، کہیں اس آزمائش میں سبھی نہ آ جائیں، کیونکہ اس پہ بہت خوفناک صورتحال ہے، مسلمانوں کی بے بسی، اور بالکل یعنی یہ دیکھ رہے ہیں تماشا نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی جرأت اور ہمت نصیب فرمائے، کسی حکمت کے ساتھ وہ ان کی مدد کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور اہل علم کی حفاظت فرمائے۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور بہت قیمتی سجدے میں سر رکھیں اور چاند نظر آئے اٹھائیں، جب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ایسے دن چل رہے ہیں، اس لیے ان دنوں میں بہت بیداری کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اور تراویح کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا ہر عبادت میں اضافہ کر دو، آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا۔